بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے 3، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لی ہوں گی۔ آج کل خبروں میں لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس صاحب جسٹس قاسم خان صاحب، وہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی۔ اچھا، کچھ اچھی باتوں کی وجہ سے اور کچھ متنازع چیزوں کی وجہ سے بھی، وہ دونوں ڈسکس کریں گے، انہی سے متعلق ہیں دونوں سٹوریز۔ تیسری سٹوری عثمان بزدار صاحب کے فرنٹ مین مسٹر ٹی کے طاہر خورشید صاحب، ان کو طلبی کا نوٹس آ گیا ہے نیب کی طرف سے۔ پچھلے دنوں میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی کہ جناب کس طریقے سے وہ کھا پی رہے ہیں۔ پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب ہم ان کے بیچ میٹ تھے، وہ ہمارے بیچ میٹ ہیں اور بڑے کھانے پینے والے بندے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب میں نے سوچا کہ جی واقعی ایسے ہی کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں، تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر وہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں سچائی ہے، صداقت ہے۔ اس پہ بات کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو کیا ایسا بھی ہے کہ اگر یہ فرنٹ مین صاحب تک نیب پہنچی اور کوئی ہاتھ اس کو پڑا تو پھر وہ کوئی وسیم اکرم پلس صاحب کے فرنٹ مین ہیں، اور اگر تانے بانے اور کھرا وہاں تک بھی جاتا ہوا دکھائی دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وسیم اکرم پلس صاحب یا عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تک بھی کوئی معاملہ جائے گا۔ یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ آ جائیں جناب لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑے امپارٹنٹ فیصلے پر، اور بڑا زبردست فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ جسٹس قاسم خان صاحب، چیف جسٹس صاحب جو کہ ریٹائر ہو گئے، اب عملی طور پہ مطلب وہ ریٹائر ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ منڈے کو اس کا چارج سنبھالیں گے نئے چیف جسٹس صاحب امیر بھٹی صاحب، جن سے چند روز پہلے میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی، شہزاد اکبر صاحب نے ملاقات فرمائی، ٹھیک۔ اور میں نے پوچھا بھائی یار یہ کس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا نقوی صاحب بینچ شینچ بنتے ہوتے ہیں نا، اور احتساب کے بھی بینچ بنتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ ایک ایڈوانس وہ گئے۔ میں حیران ہوں، یہ نیا پاکستان ہے۔ اچھا، بہرحال تو چیف جسٹس صاحب کا، قاسم خان صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کا فیصلہ، اور وہ فیصلہ یہ ہے، میں دونوں بتاتا ہوں، ان کا ایک زبردست فیصلہ بھی اور ان کا ایک متنازع فیصلہ جو آنے لگا تھا، اور ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو دھچکا دیا ہے جاتے جاتے، اور جو جھٹکا دیا ہے، وہ بھی آپ کو ان کا ایک ایس پی صاحب کے ساتھ کس طریقے سے ٹسل آئی، اور کس طریقے سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو جھٹکا دیا، اور کس طریقے سے آج ان کا جو کل ان کو جھٹکا لگا، اور کس طریقے سے جو آج ان کا بیان چھپا ہوا ہے، اور جو بیان انہوں نے کل دیا اس سے لگ رہا ہے کتنے وہ مایوس ہوئے ہیں۔ اور جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ جس طریقے سے کہہ رہی ہے کہ ان کا جو پورا کیریئر ہے 10 سال کا وہ ایک طرف اور یہ جھٹکا ایک طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا جھٹکا تو ہے نا۔ ایک اچھا فیصلہ ان کا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا حکومت کو، پنجاب حکومت کو آرڈر کیا ہے، فیصلہ دیا ہے کہ قبرستانوں میں لوگوں کی تدفین مفت کر دی جائے، تدفین کا عمل مفت ہو، ٹرانسپورٹیشن حکومت مفت پرووائڈ کرے، اسی طریقے سے قبرستان کی جو زمین وہ مفت دے، اس طریقے سے باقی بھی جو لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے فری کرے، اور جو پرائیویٹ سوسائٹیز بھی ہیں ان کو بھی ایل ڈی اے حکومت یہ پابند کرے کہ وہاں پر بھی قبرستانوں کی جگہ مختص کرنی ہوگی، پرائیویٹ سوسائٹیز کو بھی پابند کرے، قبرستانوں کے اندر درخت بھی لگائے، قبرستانوں کو جو شہر خاموشاں سوسائٹی ہوتی ہے، اتھارٹی، شہر خاموشاں اتھارٹی، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی نوعیت کا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ایک شہری جو ساری زندگی کسی نہ کسی فارم میں ٹیکس دیتا ہے، ٹھیک بات ہے، ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، تو وہ شہری جو ہے نا، اس کو کم از کم جب وہ انتقال کر جاتا ہے، جب وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اتنا حق اسے ریاست کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اسلامی قوانین بھی یہی ہیں اور ریاستی قانون بھی یہی ہونا چاہیے، اس میں ہونا چاہیے اس کا حق کہ کم از کم اس کو اب وہ بات ٹھیک ہے، جیسے شیخ رشید بھی کہتے رہتے ہیں، وہ مطلب صرف کہتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں، کہ لوگوں کے پاس آج کل کفن کے پیسے نہیں ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ مطلب بہت ساری جگہوں پر آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ جناب کہ وہ اشتہار لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ فون کریں اگر آپ کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے، تو انہوں نے آرڈر کیا ہے، فیصلہ دیا ہے کہ تدفین مفت ہونی چاہیے، اور اس طرح سے ٹرانسپورٹیشن بھی مفت ہو، اور یہ سارا کچھ آپ قانون سازی کریں جس طرح سے بھی کریں، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا ریلیف ہے۔ کم از کم ایک غریب آدمی کو
مرنے کے بعد اس کے لواحقین کو اس طرح کی فکر تو نہ ہو کہ جناب اب ہم نے تدفین کے لیے بھی قرض لینا ہے. یہ اچھی بات ہے, اچھا فیصلہ ہے, اپریشیبل ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے اور یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا فیصلہ ہے. اب آ جائیں ان کے ذرا تنازع پر, کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فلاں بندے کو کسی کی پرسنالٹی کی وجہ سے, کیونکہ وہ شخصیت پرستی ہوگی. اگر کوئی بندہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی وہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو ڈیپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی مذمت ہونی چاہیے, اس پہ تنقید کرنی چاہیے, اور وہ بڑی پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کا ایک پھڈا پڑا ایک ایس پی صاحب کے ساتھ, حفیظ الرحمان بھگٹی ایس پی کا نام ہے, ایس پی صدر ہیں لاہور کے, اور ان کے ساتھ ان کا پھڈا پڑا, اور وہ پھڈا جو ہے نا وہ پرولانگ ہو گیا. آج وہ کل کی بات ہے کہ وہ ایس پی صاحب سپریم کورٹ سے, بالکل آخری دن تھا چیف جسٹس صاحب کا, اور چیف جسٹس صاحب بالکل جناب پر تول کے بیٹھے تھے ان کو سزا دینے کے لیے کہ اس طریقے سے جو ہے نا, مطلب وہ میں بتاتا ہوں کہ پھڈا ہے کیا اور کیا تھا پھڈا. سپریم کورٹ نے 2 رکنی بینچ نے اس پر حکم امتناع جاری کر دیا, سٹے دے دیا, اس کو بلکہ معطل کر دیا, اور معطل کر کے جناب وہ پورے کا پورا ریکارڈ بھی سپریم کورٹ میں منگوا لیا. تو اب اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں, اور واقعی ان کے بیانات سے یہ لگ رہا تھا چیف جسٹس صاحب کے کہ واقعی ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے, اس سے بہت مایوسی ہوئی ہے. جب وہ ان کے وکلا گئے وہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایس پی صاحب تو وہ گئے ہی نہیں اس دن, اور جب وہ وکلا گئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب سپریم کورٹ نے یہ آرڈر معطل کر دیا ہے اور یہ سب کچھ آپ کا جو, تو وہ بڑے حیران ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس طریقے سے اگر جھوٹوں کو آپ تحفظ دیں گے تو پھر کیا آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جھوٹوں کو تحفظ دیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت آگے, مطلب وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستاں کیا ہوگا, پتہ نہیں کس کو الو کہا, اور پتہ نہیں کس کو کون سے والی چیز کیسے ڈارٹس ملائے ہیں انہوں نے. خیر وہ بڑے مایوس ہوئے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کی کچھ آبجیکشنیبل چیزیں بھی ہیں. میں نے کچھ نیوٹرل سورسز سے بھی پتہ کیا, کوئی ایس پی صاحب کے ساتھ ان کا پھڈا تھا, اور وہ پھڈا میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے جناب وہ جو آخری دنوں میں ابھی وہ آ رہے تھے راولپنڈی میں اور پھر ملتان بینچ میں, اور اس طریقے سے مختلف جیسے الوداعی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور وہ سارا کچھ اپنا وائنڈ اپ کر رہے تھے. تو اس دوران وہ ایس پی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی ان کو بلایا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ کیس پتہ نہیں کوئی اتنا کوئی اسپیشل وہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب کہ ہر دوسرے تیسرے روز جو ہے نا اس کی ہیئرنگ لگ جاتی تھی, ہر تیسرے روز اس کی, ہفتے میں 2 دفعہ اس کی ہیئرنگ. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پرسنل لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نا کوئی ذاتیات پہ اتر آئے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ لاہور میں ان کی ہیئرنگ تھی, تو دوسری ہیئرنگ کو اسے کہا کہ حالانکہ وہ کیس بھی لاہور کا ہے, سارا کچھ لاہور کا ہے, تو دوسری ہیئرنگ پہ اسے کہا کہ آپ نے راولپنڈی بینچ میں وہاں ہوں گا, تو آپ نے راولپنڈی بینچ میں جو ہے نا اس ہیئرنگ پہ آنا ہے. تو اس بیچارے کو وہاں بلا لیا, یہاں بلا لیا راولپنڈی میں. اور پھر اس کے بعد جب وہ راولپنڈی میں آیا تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ملتان جانا تھا, اور کہا کہ اگلی ہیئرنگ پہ آپ نے ملتان پیش ہونا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ مطلب اگر آپ اس طریقے سے اتنے بڑے عہدے پر, حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ جب بڑے عہدوں پر بونے لوگ بیٹھ جائیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے وہ پتہ نہیں کن کو کہہ رہے تھے, سپریم کورٹ کے ججز کو, کیونکہ انہوں نے ہی سسپینڈ کیا تھا نا, انہوں نے معطل کیا تھا نا وہ آرڈر. تو پھر وہ کن کو کہہ رہے تھے کہ بڑے لوگوں پر بونے کن کو کہہ رہے تھے؟ مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں تو ہمیں یہ لگا کہ وہ ججز کو کہہ رہے تھے. تو کن کو کہہ رہے تھے کہ بڑے عہدوں پر یا بونے بیٹھ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے؟ یا وہ ایس پی صاحب کو کہہ رہے تھے, یا حکومت کو کہہ رہے تھے, کن کو کہہ رہے تھے؟ اچھا معاملہ کیا تھا, پھڈا کیا تھا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی صاحب وہاں صدر کے وہاں ایک نا پولیس چوکی تھی. اچھا پولیس چوکی تھی, تو اس پولیس چوکی کے کوئی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے, نیچے والے افسروں نے کو ملی بھگت سے وہ پولیس چوکی قبضہ مافیا کو بیچ دی. ٹھیک, اور پھر پولیس کو آ کے کہا کہ جی وہ انہوں نے قبضہ مافیا نے اس پر قبضہ کر لیا ہے.
یہ لاہور کی بات ہو رہی ہے، وزیرستان کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم تو کراچی میں کہتے رہتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے مطلب قبضہ، میرا خیال ہے کراچی میں بھی پولیس چوکیوں پر قبضہ نہیں ہوا ہوگا، لاہور کی بات ہے کہ جناب اس طریقے سے۔ تو وہ انہوں نے آ کے پولیس سے کہا کہ جی قبضہ کر لیا ہے، قبضہ مافیا نے۔ انہوں نے قبضہ چھڑوایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب انہوں نے قبضہ چھڑوایا ایس پی حفیظ الرحمان بھگٹی نے، تو وہ قبضہ مافیا جو تھا وہ بڑا معصوم بن کے آ گیا چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس، اور انہوں نے رپورٹ جمع کروائی۔ انہوں نے کہا کہ سر ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے زور زبردستی جو ہے نا ان پولیس والوں نے بیچا ہے، اور ہم نے ظاہر ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے رپورٹ وہ کی، تو اس وجہ سے میں نے قبضہ چھوڑوایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہو چیف جسٹس صاحب۔ اب چیف جسٹس صاحب نے پتہ نہیں اس کو کیوں ڈائریکٹ لے لیا اپنی ذات پہ، کیوں ذاتی معاملہ بنا لیا، کیا وجہ کیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی نا کچھ اور بھی چیزیں کچھ متنازعہ سامنے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بھی کی، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس قاسم خان صاحب نے جناب ایک بریگیڈیئر صاحب کو بلایا، وکیل کو کہا، ڈی ایچ اے کے وکیل کو، کہ کل فلاں بریگیڈیئر کو آپ نے کہنا ہے کہ وہ آئے، اور ان سے کہنا کہ یہ ٹوپی بیجز وغیرہ اتار کے آئے، میں یہاں سے سیدھا جیل بھیجوں گا۔ وہ نہ تو بریگیڈیئر صاحب آئے، نہ کوئی اور آئے۔ ہم نے سنا، یہ کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ کوئی کنٹرول ٹاور کے بڑے جو ہے نا وہاں پہنچ گئے گھر میں، اور چیف جسٹس صاحب کے، اور انہوں نے کہا کہ بریگیڈیئر تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد دوسرے دن تو چیف جسٹس صاحب کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، وہ بالکل ایسے ہی خاموش ہو گئے تھے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ اتنے نہیں، میں نے تو اس طرح سے نہیں کہا تھا، تو یہ اس طرح سے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے بریگیڈیئر کو بلانے کا ذکر ہی چھوڑ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر کو آپ کو بلانا ہو تو آپ اس طریقے سے، اور پھر ایس پی کو ذلیل کرنا ہو، تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان، پتہ نہیں کب ملے گا ہمیں ایک پاکستان۔ تو وہ اسی طریقے سے اور بھی کچھ اس طرح کے متنازعہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ذرائع کے ذریعے، کہ جی ان کی بیٹی کی کچھ پچھلے دنوں شادی تھی، تو اس میں بھی بڑے بڑے زعماء آئے، جس میں بیوروکریسی کے لوگ بھی تھے، پالیٹیشنز بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، جوڈیشری کے لوگ بھی تھے، کچھ اور بھی ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو کوئی 100 کے قریب بڑے بڑے، اور اس میں بڑے قیمتی تحائف دیے گئے، پجیرو تک، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں کس کس نے دیا، اور کیسے کیسے، اور کیا صورتحال ہوئی۔ تو وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہے، خیر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کا وہ آرڈر معطل ہوا، تو وہ خیر اب ریٹائر ہو گئے۔ تو ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر میں ریٹائر ہوا تو مجھے سب سے زیادہ جو خدشہ اور خطرہ ہوگا، اور مجھے سب سے زیادہ جو عدم تحفظ ہوگا، مجھے جو تھریٹ ہے، دھمکی، تھریٹ، اور میری زندگی کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہوگا وہ پولیس سے ہوگا۔ اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ خیر وہ ریٹائر ہو گئے، اور اب اگلے آنے والے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب آ گئے ہیں۔ خیر سے ان کی شروعات تو کوئی اتنی نیک شگون والی نہیں ہوئی، کہ وہ آتے ہی، آنے سے بھی پہلے، چارج سنبھالنے سے بھی پہلے، ون اینڈ دا اونلی شہزاد اکبر صاحب نے ان سے جا کے ملاقات کی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات اسی تناظر میں ہے کہ جناب جی کو جو بینچ بنے گا۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ آج ہیں جناب عثمان بزدار صاحب کے، وسیم اکرم پلس صاحب کے فرنٹ مین مسٹر ٹی کے پر، مسٹر ٹی کے طاہر خورشید صاحب، ان کو نیب کی طلبی کا نوٹس آ گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو پڑی ہے، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ مسٹر ٹی کے صاحب کس طرح سے ان کے آگے مسٹر ٹی کے صاحب اصل میں پرنسپل سیکرٹری ہیں وسیم اکرم پلس کے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے، ٹھیک ہے۔ تو پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں ان کے فرنٹ مین بھی ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے، مطلب ہارون رشید صاحب جیسے بندہ بھی کہہ رہا ہے، باقی بھی لوگ سارے، میں نے متعدد ذرائع سے پتہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے وہ کوئی پوسٹنگ ہو، کوئی ٹرانسفر ہو، تو جو بھی کہیں پہ پوسٹڈ ہو کے جاتا ہے، کوئی ٹرانسفر ہو کے جاتا ہے، کوئی بیوروکریٹ، وہ کہتا ہے میں تو اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ دے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے جو بندہ اتنے کروڑ دے کے آیا ہوگا تو پھر وہ اتنے کروڑ کسی نہ کسی طریقے سے کمائے گا بھی صحیح۔ تو پورا ان کا ایک گروپ تھا جس میں مختلف سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، ڈپٹی سیکٹریز، لاہور کے کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی باقی لوگ اس طریقے سے مختلف شامل، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، میں نے اس میں پوری تفصیل۔ تو اب ان کو جناب نیب نے آمدن سے زائد اثاثے کے کیس میں طلب کر لیا ہے۔ کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وسیم اکرم پلس کے پرنسپل سیکرٹری یا فرنٹ مین پہ ہاتھ پڑ گیا ہے، اب ان کی طلبی ہے، اس کے بعد اگر کھرا جاتا ہے، کھرا تو ڈیفینیٹلی جائے گا، کیسے ہو سکتا
सकता है कि उसी ऑफिस में एक फ्रंट मैन बैठा हो और वो करोड़ों अरबों बटोर रहा हो और वो खा पी रहे हों और बांट भी रहे हों, तो ज़ाहिर है फिर वो वज़ीर आला साहब को भी तो बांट ही रहे होंगे ना बागियों नज़र में, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये मामला रुकता कहाँ पे है। 8 जुलाई का उनको नोटिस है, क्या वो पेश होते हैं नहीं होते, क्या सिलसिला क्या होता है। और 8 जो ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट हैं, अगर एक सेक्रेटरी लेवल के बंदे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो फिर डेफिनेटली उनको पेश तो होना पड़ेगा। तो अगर वो पेश होते हैं तो उससे ऑनवर्ड क्या होता है, क्या वो खुरा जो है ना वसीम अकरम प्लस तक आता है, और अगर या उन तक रुकता है, क्या अगर वसीम अकरम प्लस तक वो खुरा आया तो पहले भी वो शराब बेचने के जाली लाइसेंस के सिलसिले में बच गए हैं क्योंकि उनको खान साहब ने बचाया है। अब की बार देखिए कि क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।